آپ کو بتاؤں امام اہل سنت نے آج سے 1 صدی پہلے امت کو تجارتی قانون عطا فرمایا کہ مسلمان تجارت میں کیسے ترقی کرے. اس پر آپ نے پورا رسالہ لکھا، تدبیر فلاح نجات و اصلاح. اس میں امام نے 4 نکات امت مسلمہ کو عطا فرمائے کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو دنیا کی سب سے زیادہ تجارت میں ترقی یافتہ قوم مسلم ہوگی. لیکن اس رسالے پر توجہ نہیں دی گئی. میں کہتا ہوں قوم کے ہر دانشور سے کہ اس رسالے کی طرف توجہ کرے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس نے کفر کی مشین گن چلائی اور لوگوں کو کافر بنایا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ امام احمد رضا پہ ظلم ہے. امام احمد رضا نے پانی کا مسئلہ پوچھا گیا تو خود فتویٰ دیا بحیثیت مفتی. تیمم کا مسئلہ پوچھا گیا، بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا. تجارت کا مسئلہ پوچھا گیا، بحیثیت مفتی خود فتویٰ دیا. لیکن جب کافروں کے لیے کفر کے متعلق سوال ہوا، گستاخوں کے کفر کے متعلق سوال ہوا، تو اپنے وقت کا مفتی اعظم عالم فتویٰ نہیں دیتا بلکہ خود مستفتی بن جاتا ہے اور علماء عرب کی بارگاہ میں خود سوال لے کر کے حاضر ہوتا ہے کہ یہ کفر کا معاملہ ہے، فتویٰ میں نہیں دوں گا. امام احمد رضا نے فتویٰ دینے میں، خاص طور پہ کفر کا فتویٰ دینے میں اتنی احتیاط برتی کہ فتاوی رضویہ میں آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک قول اللہ اکبر 99 جہد کفر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک جہد ایمان کی طرف لے جاتا ہے تو مفتی کو چاہیے کہ وہ ایمان کا پہلو اختیار کرے، کفر کی طرف نہ جائے، بچانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہ دین غلبے کے لیے آیا ہے. آپ اندازہ کریں جو اتنا محتاط ہو، اللہ اکبر، آج اس پر پروپیگنڈے کی وجہ سے الزام لگایا جاتا ہے. انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. امام احمد رضا نے گستاخوں پر خود کفر کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ پہلے آپ نے عرب کے علماء سے استفتاء کیا کہ جن کے عقائد یہ ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا تو امام احمد رضا نے اس کی تصدیق فرمائی، اس لیے کہ بحیثیت مفتی ان کو تصدیق کرنا بھی تھا. اگر مفتی تصدیق نہ کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امت میں فتنہ پیدا ہو اور امت کا عالم چپ رہے فتنے کو دیکھ کر تو وہ گونگا شیطان ہوتا ہے، اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، بزرگوں کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے، لیکن میں قوم کے دانشوروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، فتاوی رضویہ شریف کی طرف رجوع کرے، امام احمد رضا کی کتابوں کی طرف رجوع کرے. ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر اعلیٰ حضرت کے فتاووں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں نے مولانا احمد رضا کے فتاوے پڑھے تو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ مولانا نے پوری زندگی اپنے کسی فتوے سے رجوع نہیں کیا. یہ مفتی کے لیے سب سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا مفتی ہوگا اس کو رجوع کے اتنے مواقع آئیں گے. جو جتنا بولے گا، بھی آپ نے سنا، جتنا بولے گا اتنا پھنسے گا، جتنا لکھے گا اتنی غلطی کے امکانات ہوں گے. اس لیے جتنے فتاوے زیادہ دیے جائیں گے اتنے رجوع کا موقع آئے گا. لیکن ڈاکٹر اقبال کی رائے یہ ہے کہ میں نے فتاوی رضویہ پڑھا، مولانا نے اپنی پوری زندگی میں کسی فتوے سے کبھی رجوع نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا جب بھی کسی رائے کو قائم کرنا چاہتے ہیں پہلے خوب اس کو پرکھ لیتے ہیں اور دلیل کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد رائے قائم کرتے ہیں. اسی لیے مولانا کو کبھی فتوے سے رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم کو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور امام اعظم امام احمد رضا کو صف اول کے شاگردوں میں جگہ عطا فرماتے. یہ ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر کا کہنا ہے.